بخاری و مسلم شریف کی ایک روایت مجھے یاد آئی، روایت کرنے والی ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ روایت کرتی ہیں کہ ازواج مطہرات میں سے جتنا رشک مجھے حضرت خدیجہ پہ آتا تھا اتنا مجھے کسی زوج محترمہ پہ رشک نہیں آتا تھا۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین خود بیان کرتی ہے، میں نے حضرت خدیجہ کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، لیکن نہ دیکھنے کے باوجود بھی جتنا رشک مجھے ان پہ آتا تھا اتنا کسی پہ نہیں اور آتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد کبھی کبھار کوئی بکری ذبح فرماتے تھے، اور بکری ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو ٹکڑا کرتے تھے، پھر کسی کو کہتے تھے یہ گوشت لے جاؤ اور خدیجہ کی سہیلیوں تک پہنچاؤ، یہ گوشت خدیجہ کی سہیلیوں تک پہنچاؤ۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ جب حیات تھی دنیا میں تب بھی ان کے ساتھ بے حد محبت تھی، اور جب حضرت خدیجہ اس دنیا سے انتقال کر گئی اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ایصال ثواب کرنا نہیں بھولے۔ اللہ کی رضا کے لیے دے دیتے تھے کہ اس کا ثواب خدیجہ کو پہنچے، ان کے ذریعے سے جو سہیلیاں تھیں ان کا اکرام کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، ان کے ساتھ محبت اور شفقت رکھتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک دن کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا کچھ خیال رکھتے ہیں ان کا، ان کی وفات کے بعد بھی، جیسا کہ خدیجہ کے بغیر یہاں کوئی خاتون گزری ہی نہیں ہے دنیا میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے تھے اور پھر فرماتے تھے، اے عائشہ انہوں نے میرے لیے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا۔ وہ تمام چیزیں گنوایا کرتے تھے کہ جب اپنے رشتہ داروں نے ہمیں ٹھکرایا اس وقت مجھے خدیجہ نے اپنایا، جب لوگوں نے ہماری طرف مال کے اعتبار سے ہاتھ کھینچ لیے تو خدیجہ نے اپنے خزانے کھول دیے، جب میرے اوپر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی میں اس وقت میرے اوپر خوف طاری تھا، اس وقت مجھے تسلی دینے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ جب لوگوں نے مجھ سے کنارہ کشی اختیار کی تو خدیجہ نے مجھے گلے لگایا، جب اپنے رشتہ داروں نے ٹھکرایا تو خدیجہ نے اپنایا۔ تو بہت ساری چیزیں گنواتے تھے، ان کے اندر یہ خوبی تھی، ان کے اندر یہ خوبی تھی، ان کے اندر یہ خوبی تھی، اور ساتھ میں پھر فرمایا کہ میری جتنی بھی اولاد ہوئی وہ ساری خدیجہ سے ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد بھی ان کی سہیلیوں کا اکرام فرمایا کرتے تھے۔ تو آج ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، والدین کے دوست یا والدین دوست احباب ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن آج اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اس کا بھرپور فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ نیکیاں تو یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے راستے تو یہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تو انہی چیزوں سے حاصل ہو جاتا ہے، اور ہم ان چیزوں کو لائٹلی لیتے ہیں، ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھ کے ٹھکرا دیتے ہیں، لاپرواہی برتتے ہیں۔